کہ جمعیت علماء ہند اپنے قیام کے دن سے ہی اس ملک کے اندر امن و شانتی، بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، جیو اور جینے دو کے عظیم مقصد کے تحت 100 سال سے بیش بہا خدمات انجام دے رہی ہے۔ جمعیت علماء کی خدمات بہت زیادہ کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ آسمانی سلطانی جتنی بھی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہر محاذ پر سب سے پہلے جو تنظیم کھڑی ہوتی ہے بلا کسی تفریق مذہب و ملت، وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ جمعیت علماء ہند کے کارناموں میں سے بیش بہا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہر دھرم کے لوگوں کو ساتھ لے کر اپنا ہر پروگرام ہمیشہ منعقد کیا ہے۔ سدبھاونا سمیلن کے تحت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت اور جتنی بھی پسماندہ قومیں ہیں، ان تمام کو ایک منچ پر جمع کرنے کا سہرا صرف اور صرف جمعیت علماء ہند کے سر جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہر طرح کی نفرت کو مٹانے، ہر طرح کے بھید بھاؤ کو ختم کرنے، دو قوموں کے مابین جو دوریاں بنتی جا رہی ہیں یا بنی ہوئی ہیں، ان کو قربت میں بدلنے اور ان کو پیار محبت کا درس دینے کے لیے جمعیت نے ہمیشہ ایسے بہت سارے پروگرام، ایسے بہت سارے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اسی کے پیش نظر 2 مہینہ قبل دلی کے اندر یہ تجویز طے ہوئی کہ ملک ہندوستان کے اندر 2 قوموں کے درمیان اور ہر قوم کے درمیان آپسی بھائی چارہ ہو، پیار محبت ہو، امن و شانتی کا ماحول ہو، نفرت کا ماحول ختم ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو اور پھر سے وہی بھائی چارہ قائم ہو جو آزادی کے لیے ایک بھائی چارہ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو چھوٹے سے واقعات کے ذریعے سے اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی صاحب جب ہندوستان کے صوبہ بہار میں جیل کے اندر قید کیا گیا تو اس جیل کا جو باورچی تھا وہ باورچی مسلمان تھا۔ اس باورچی کو انگریز حاکم نے یہ حکم دیا کہ مہاتما گاندھی کو جیل میں اریسٹ کر دیا گیا ہے، مہاتما گاندھی جی کے کھانے کے اندر آپ زہر ملا دو۔ اس مسلمان باورچی نے انگریز حاکم کو یہ جواب دیا کہ مسلمان ہمیشہ لوگوں کو جینے کا سبق دیتا ہے، لوگوں کو جینے کا ہنر دیتا ہے، مسلمان کبھی بھی کسی کی جان لیتا نہیں بلکہ اس کی جان کی امان اور حفاظت کرتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا وہ تاریخ ساز جملہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے اور تاریخ کے صفحات پر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر یہ کہے کہ آپ کے ملک ہندوستان کو ہم آزاد کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ کہ آپ ہندو مسلم جو متحد اور متفق ہو کر اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہو، یہ اتحاد آپ ختم کر دو تو ہم ملک ہندوستان آپ کو آزادی کے نام پر سوغات میں دے دیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہم ملک ہندوستان کی آزادی سے تو دستبردار ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، لیکن ہندو مسلم اتحاد کو کبھی بھی پارا نہیں ہونے دیں گے۔ انہی سب اغراض و مقاصد کے تحت جمعیت علماء ہند یہ سدبھاونا سمیلن، سدبھاونا منچ کا قیام اور انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ شہر مالیگاؤں کی جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام آنے والے اتوار کو مورخہ 28 اگست اسی گلی کے اندر ڈسکس ہال کے اندر ایک تمام مذاہب، تمام دھرم گروؤں اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ ایک بے مثال تاریخ ساز
प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रही है। आप मीडिया के अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि पूरी दुनिया के अंदर चंद सेकंडों के अंदर आप अपना भी जमीयत का पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। हम जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम जिम्मेदारान आए हुए तमाम तर मीडिया के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करते हैं कि जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ज़ेर एहतिमाम जो सद्भावना सम्मेलन, सद्भावना मंच का क़याम अनकरीब अंजाम पजीर होने वाला है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें, उसको हाईलाइट करें, उसका खूब प्रचार करें, ताकि इस प्रोग्राम में हर मजहब के लोग बनफ़्स नफीस शरीक रहें। हमने शहर मालेगांव के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, जितने भी धर्म मजहब के मानने वाले हैं, इन तमाम धर्म गुरुओं को हमने आदेश दे दिया है, पैगाम पहुंचा दिया है। ये सब के सब धर्म गुरु आएंगे और मुल्क के अक़वाम को, शहरियान मालेगांव को अपना एक बेहतरीन पैगाम देंगे। इत्तेहाद और इत्तेफाक किस तरीके से कायम हो, अनारकी, लाकानूनियत और जो है आपसी भाईचारा खत्म हो, आपसी भाईचारा किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए आप हजरात को मदऊ किया था। हम जमीयत उलमा सुलेमानी चौक आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस अजीम मकासद को आप दूर दूर तक पहुँचाने की सही और कोशिश करें।